بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارے اس لیکچر کا موضوع ہے حصہ احادیث۔ جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے اسی حوالے سے یہ حصہ دوم ہے ہمارے سلیبس کا، پہلا قرآن مجید اور دوسرا احادیث سے متعلق۔ تو یہ آج ہمارا 5واں لیکچر ہے اس حوالے سے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے یہ حدیث اور سنت کے اندر فرق کیا ہے، یعنی اگر جب ہم بولتے ہیں حدیث کا لفظ یا جب ہم بولتے ہیں سنت کا لفظ، تو آیا کیا یہ دونوں سیم ہیں یا ان کے اندر ڈفرینس ہے۔ تو آج ہم انہی دو چیزوں کے اندر جو ڈفرینس ہے اس پر بات کریں گے کہ آیا یہ دو جسٹ نام مختلف ہیں یا شرعی حوالے سے یا لغوی حوالے سے اس کے اندر کیا فرق کیا ڈفرینس ہے۔ تو عزیز طلباء، ابھی یہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں یہ بڑا واضح طور پر فرق آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ حدیث اور سنت کے اندر کیا فرق ہے۔ دونوں ہی عمل حضور علیہ السلام سے سرزد ہوتے ہیں، البتہ ایک گفتگو ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے گفتگو کیا فرمائی، اور دوسرا حضور علیہ السلام نے عمل کیا کیا ہے، یعنی قول اور فعل کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے وہی حدیث اور سنت میں فرق ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے دوبارہ اسے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں کہ لغوی اور شرعی اعتبار سے حدیث اور سنت میں فرق یہ پایا جاتا ہے کہ جیسے قول اور فعل کا فرق ہے۔ مثلا نکاح کرنا سنت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، چونکہ نکاح کرنا ایک فعل ہے تو اس لیے ہم اس کو سنت کہتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کرنا، جانور کے گلے پر چھری چلانا ہم اسے قربانی کہتے ہیں، چونکہ وہ فعل ہوتا ہے اس لیے اس کو سنت کہتے ہیں، حدیث نہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح مسواک کرنا، چونکہ مسواک کرنا ایک عمل ہوتا ہے اس لیے اس عمل کو حدیث نہیں کہتے ہیں، اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اور مزید آپ اس سے ایک مثال دیکھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری طرف سے کچھ اختلافی حدیث آئیں گی، ان میں سے جو کتاب اللہ اور میری سنت کے موافق ہوں گی وہ میری طرف سے ہوں گی، اور جو کتاب اللہ اور میری سنت کے خلاف ہوں گی وہ میری طرف سے نہیں ہوں گی۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ حضور کی بات کو تو کوئی بندہ آگے بیان کر سکتا ہے، لیکن جو حضور کا عمل ہے وہ اس کے اندر زیادہ اتھینٹسٹی ہے کہ حضور کو عمل کوئی کرتے ہوئے بہت سارے صحابہ نے دیکھا۔ بات ہو سکتا ہے ایک دفعہ حضور نے ارشاد فرمائی ہو اور کوئی بندہ اس وقت موجود تھا یا نہیں تھا اور اس نے بات صحیح سنی ہے یا نہیں سنی ہے، لیکن حضور کے جو عمل ہے وہ تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے، تو اس کے اندر زیادہ اتھینٹسٹی ہے۔ تو اس کے اندر جو سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث کی طرح بھی حضور علیہ السلام، حدیث کا لفظ بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور سنت کا لفظ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا، یعنی یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں ٹرمز حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائی ہیں، اور دونوں کا آپ فرق ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ سلائیڈ دیکھیں، اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے وہ فرق کر کے دکھایا ہے کہ لغوی حوالے سے اور سنت کے حوالے سے، اس میں آپ کو سمجھنے میں مزید وہ سہولت ہوگی، مزید آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث کا لفظ لغت میں حادثہ سے آیا ہے، اور سنت کا جو لغت میں لفظ ہے وہ سنن سے آیا ہے، سین نون پھر نون سے بنا ہے۔ اسی طرح حادثہ کے معنی نیا واقعہ، خبر، بات یا قول کو کہتے ہیں، اور سنت کے معنی راستہ، طریقہ اور رواج کے معنی آتے ہیں۔ اسی طرح حدیث لفظ حدیث صرف الفاظ ہیں، یعنی لفظ لکھی ہوئی چیز کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید لکھا ہوا، تو سنت الفاظ کا عملی نمونہ ہے، جیسے اس سے پہلے تو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے وہ بات کی ہے۔ تو حدیث زبان سے ادا ہونے والا لفظ آگے منتقل ہوتا ہے، کہتے ہیں فلاں سے حدیث ہے تو وہ ایک سلسلہ ہے، ایک بندے نے بات کی، پھر دوسرے بندے نے بات کی، پھر دوسرے بندے نے بات کی۔ اور سنت عملی
ज़िंदगी की सूरत में मुंतकिल होता है। यानी नमाज एक बंदे ने पढ़ी, फिर अगले बंदे ने देख कर पढ़ी, बाप ने देखी अपने बाप से, यानी एक बच्चा है उसने बाप को नमाज़ पढ़ते हुए देखा, उस बाप ने आगे अपने वालिद को देखा, तो एक ये सिलसिला है, ये अमली सिलसिला है। एक बात है कि किसने बात सुनी, एक बच्चे ने अपने वालिद से बात सुनी, फिर उसके वालिद ने अपने वालिद से सुनी, तो ये जो सुनने वाला सिलसिला है ये हदीस से मुतल्लक़ है। और वो जो अमली ज़िंदगी का है, नहीं, नमाज वाला मामला, कुर्बानी वाला मामला, हज वाला मामला के लोग करते आ रहे हैं, ये सुन्नत से मुतल्लक़ है। हदीस सुन्नत की तशकील में आम किरदार अदा करती है। यानी ये एक हदीस किसी ने सुनी, फिर उसके मुताबिक आगे बंदा अमल करता है, तो वो सुन्नत होती है। सुन्नत कुरान से मरबूत होकर शरीयत बनाती है। यानी सुन्नत कोई अलग से अमल नहीं है, बल्कि वो अमली मुज़ाहरा है कुरान मजीद के उसूलों का। हदीस पैगंबर या सहाबा के अक़वाल और तकरीर को कहते हैं। इसी तरह सुन्नत कुरान और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल पर अमल पैरा होने का एक तरीका है। हदीस को कुरान की तरह अमली तौर पर समझने के लिए सुन्नत की ज़रूरत है, और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के अहकाम, इम्तना, अक़वाल, अमल व फ़ेल, यानी ये चीज़ें अमली तौर पर जब आएंगी तो हम उसको सुन्नत कहेंगे। ये मज़ीद तशरीह है पीछे जो हमने बात की है कि हदीस और सुन्नत में क्या फ़र्क है। तो इस तरह अब आखिर में आप खुद वाज़े आपको हो गया होगा कि हदीस और सुन्नत में क्या फ़र्क है। यानी दोनों अफ़ाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से सरज़द हुए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अक़वाल और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इरशादात वो हदीस कहलाते हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अमल कि हुज़ूर ने नमाज कैसे पढ़ी, हुज़ूर ने हज कैसे किया, सदका कैसे दिया, हुज़ूर ने जंगें कैसे लड़ी हैं, ज़िंदगी कैसे गुजारी है, तो ये अमली पहलू जो है इसको हम सुन्नत कहते हैं। उम्मीद है कि अब आपके लिए ये आसानी से आप समझ सकते हैं कि हदीस और सुन्नत में क्या फ़र्क है। अल्लाह पाक हमारे लिए और आसानियाँ पैदा करे, हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।